اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یہ شب قدر ایک خاص نعمت، رحمت والی رات، اس امت مسلمہ کے لیے ایک خاص مخصوص رات مقرر کی ہے، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں، نہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ملا اور نہ ہی شب قدر جیسی رات۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت کا واقعہ سنایا۔ صحابہ کرام سن رہے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت، رات کو عبادت، دن کو روزہ اور جہاد کرنا۔ کفار کے ساتھ آپ جہاد کرتے تھے روزہ رکھ کر، اور رات کو عبادت کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے آپ۔ صحابہ کرام نے یہ واقعہ سنا کہ پہلے لوگ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی ریاضت کرتے تھے، ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، بہت لمبی لمبی عمروں والے تھے وہ لوگ۔ بعض ایسے اشخاص تھے جن کی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر، اور بعض ایسے اشخاص پہلی امتوں کے لوگ جن کی کئی 100 سال عمر، کئی سینکڑے سال عمر، اور بعض کی 1000 سے بھی زیادہ۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سنایا صحابہ کرام کو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ اور بڑے عبادت گزار 1000 ماہ جنہوں نے عبادت اللہ کی، رات کو عبادت، بہت کم سونا اور دن کو روزہ رکھنا، اور اللہ کے رستے میں کفار کے ساتھ جہاد کرنا۔ جب یہ آپ نے واقعہ سنایا، یہ واقعہ بہت لمبا ہے جو پھر کبھی کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فرمایا جب یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری عمریں بہت قلیل ہیں، ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، یا رسول اللہ، ہم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ہم پیچھے رہ جائیں گے، وہ لوگ ہم سے آگے ہوں گے، ان کو انعامات زیادہ ملیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت قدر نازل فرمائی۔ اے میرے حبیب، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی امت ایک رات ایسی، یہ شب قدر والی، اس کی شان کیا جانے۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن اس میں نازل ہوا، اور اس میں جو عبادت کرتا ہے وہ انسان، شب قدر کی رات میں عبادت کرنے والا، اس شب قدر میں اس کو ثواب اس 1000 مہینوں والی عبادت سے بھی زیادہ ملے گا۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس طرح کی جب فضائل والی آیتیں، اس امت کے خصوصیات، خصوصی کرم و فضل، جب کفار، مشرکین اور یہودی عیسائی لوگ، پہلی امتوں کے لوگ جب سنتے تھے تو حضور علیہ السلام اور امت مسلمہ پر بہت بڑے بڑے اعتراضات کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 67 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے پہلی امتوں کے لیے بھی عبادت کے طریقہ کار، پہلی امتوں کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ بنائے تھے رستے، طریقے عبادت کے، وہ ان پر عمل کرتے تھے۔ ان کا قربانی کا طریقہ تھا، عبادت کا طریقہ تھا جو ان کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اے میرے حبیب، یہ آپ سے جھگڑا مت کریں آپ کے فضائل، آپ کی امت کے فضائل سن کر کہ وہ بہت کم عبادت اور اجر زیادہ ہے ان کا۔ یہ امت مسلمہ کے فضائل اور عبادت پر اجر و ثواب اور طریقے، یہ دیکھ کر سن کر پریشان نہ ہوں یہ امتیں۔ اگر یہ فضائل حاصل کرنے ہیں تو آپ کے ساتھ مل جائیں،
امت مسلمہ میں شامل ہو جائیں، آپ کا کلمہ پڑھ لیں، یعنی آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا اے میرے حبیب انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں، اگر یہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور آپ فرما دیں ان کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے کہ پہلی امتوں کے اتنے فضائل کیوں نہیں ملے، ان کی عبادت پر اتنا اجر و ثواب کیوں نہیں تھا۔ اے میرے حبیب اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں اللہ جانتا ہے پہلے لوگوں کے حالات و واقعات اور اس وقت کے حالات و واقعات، اور اللہ نے یہ شان و عظمت مجھے عطا فرمائی، میری امت کو یہ خاص انعامات عطا فرمائے کہ وہ شب قدر میں تھوڑی دیر عبادت کر کے جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت، زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ جو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تو اتنی فضیلت اس رات کی ہے، تو جو انسان قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا، پھر وہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے افضل وہ ہے، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی شان و عظمت، فرمایا اس میں قرآن نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کی شان و عظمت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے احکامات لے کر اور اللہ کے کام ان کو سونپے جاتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں فرشتوں کو، وہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ حدیث پاک میں ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جھنڈا ہوتا ہے۔ آپ کے 600 پر ہیں، 2 پر آپ پھیلاتے ہیں جو مشرق و مغرب پر چھا جاتے ہیں، اور جھنڈے کو خانہ کعبہ پر نصب کرتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں جو اللہ کی عبادت کر رہے ان کے ساتھ مصافحہ کرو، جا کر سلام لو ان کو، ان کے ساتھ، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی، فجر تک سلامتی والی رات ہے، اور یہ رات ایسی رات ہے جو اس میں عبادت کرتا ہے اس کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے عبادت کا۔ پچھلی امتیں عبادت کرتی تھیں لیکن ان کو اجر ملتا تھا، تو ہم تھوڑی سی عبادت، بعض ایسے قیمتی لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو انسان فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور طاق راتوں میں خصوصی اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی جو ہے برکت سے اسے محروم نہیں رہنے دیتا، وہ شب قدر کی برکتیں فضیلتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو انسان اس رات کو پا لے تو وہ کیا مانگے رب سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ کہے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معافی کو ہی پسند کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ تو اس رات میں جو سب سے بڑی چیز مانگنے والی ہے وہ توبہ ہے، معافی ہے، اللہ سے مغفرت مانگو۔ فرمائے اس رات میں اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اس رات میں اللہ سے معافی مانگ لو۔